بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے۔ حدیث شریف میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں پر رکھا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر رکھا ہے۔ تو آئیے نا، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کریں۔ اس وجہ سے جو حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ قرآن مجید شفاعت کریں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو روزہ شفاعت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، یا اللہ، یہ جو تیرا بندہ ہے نا، اس نے مجھے رکھا تھا اور اپنے نفس کو روکے رکھا تھا کھانے سے، پینے سے، شہوات سے، کیونکہ اس کے پاس کھانا بھی تھا، پھل اور فروٹ بھی تھے، پانی بھی تھے، ٹھنڈا پانی بھی تھا، ٹھنڈا شربت بھی تھا، لیکن انہوں نے اپنے نفس کو روکا ہے۔ جب نفس کو روک کر کے رکھ لیا اور روزہ رکھا تو یا اللہ، میری شفاعت قبول کر لینا اس کے حق میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، الصوم لی، روزہ تم میرے ہو، میں نے تمہاری شفاعت قبول کر لی اور اپنے بندے کو میں نے معاف کر دیا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے بن جائیں، آ جائیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ دنیا کے اندر لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، دنیا کے اندر لوگ روزے بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو سچی دل سے توبہ کر کے، صدق دل سے، سچائی سے یہ ثابت کریں تو یا اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یا اللہ، جو گناہ ہو گئے ہم اس پہ تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے توبہ کی گویا کہ اس نے گناہوں کی آئی نہیں، گویا کہ اس نے گناہوں کی آئی نہیں۔ اگر کوئی بھی گناہ نہیں بچے گا تو رمضان المبارک کا مہینہ، سیزن کا مہینہ، اس میں استغفار زیادہ کیجیے۔ بزرگان دین نے بات لکھی، 4 کام رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کرنے چاہیے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ زیادہ کہنا چاہیے۔ نمبر 2، استغفار زیادہ کہنا چاہیے۔ نمبر 3، جنت زیادہ مانگی جائے۔ نمبر 4، جہنم سے زیادہ پناہ مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ، جہنم سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، خود بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس میں پتھر پڑیں گے، اس آگ میں جس میں انسان پڑیں گے، کیونکہ وہ پتھروں کی آگ ہوگی۔ اس وجہ سے اس جہنم سے خود بھی بچیں، اپنے اہل عیال کو بچائیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنا معمولات بنائیں۔ رمضان میں زیادہ نہیں کھانا، رمضان میں زیادہ نہیں سونا، رمضان میں عبادت کرنی ہے، عبادت کرتے جائیں اور جنت کماتے جائیں، ثوابوں کے ڈھیر کماتے جائیں۔ یہ سیزنوں کا مہینہ، یہ نیکیوں کی بارش کا مہینہ، یہ خدا تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کا مہینہ۔ اس میں 3 حصے ہیں، 3 دھاکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولہ رحمتن، پہلا عشرہ اس کا رحمت ہے، اوسطہ مغفرتن، دوسرا عشرہ اس کی مغفرت ہے، یہ مغفرت کا حصہ ہے، وآخرہ عتق من النار، اور تیسرا جو ہے وہ جہنم کے چھٹکارے کا ہے۔ تو پہلا حصہ رحمت ہے نا، خدا تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ تو اس رحمت کا ہم اور تم فائدہ اٹھائیں۔ آئیے، معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، رمضان کا مہینہ بہترین سے گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
پورے انسانوں کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر معاف فرمائے، ان کی خطائیں معاف فرمائے۔ یہ جو دنیا سے چلیں گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ ان کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔